حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، حاتب ضرور دوزخ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6404۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم کو اللہ تعالی نے سلامتی عطا کی اور غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی۔ یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالی نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6433۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہا، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے چہروں کو روشن کر دیا تھا، بنو تے کا صدقہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6449۔ سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت جبر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص کا جاہلیت میں جو حلیف تھا، اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6465۔